تاریخ ناظرین، تاریخی ریاستی امور، مورخین کا تعصب، اخلاقیات، افراد، معاشرے اور تاریخی فیصلوں پر بحث کا مطالعہ تاریخ کہلاتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ یزید نے خلافت کا لباس پہننے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا اور جو اپنے حاکمین کو خطوط لکھے، ان سب میں کیا تھا۔ جب معاویہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو یزید دمشق میں موجود نہ تھا، تو ضحاک بن قیس نے یزید کو معاویہ ابن سفیان کی موت کے بارے میں خط لکھا اور کہا کہ ضحاک تمہیں خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دیتا ہے اور تعزیت پیش کرتا ہے کہ تمہارا باپ معاویہ ابن سفیان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ جب تمہیں یہ خط ملے تو جلدی واپس آؤ اور آ کر لوگوں سے دوبارہ بیعت لو۔ جب یزید کو خط ملا تو پڑھ کر رونے لگا اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ یزید اپنے باپ کی وفات کے 3 دن بعد دمشق پہنچا۔ جب یزید دمشق پہنچا تو لوگوں کا ہجوم تھا، سب نے اس کو تعزیت پیش کی اور اس کے ساتھ رونے لگے۔ پھر یزید نے اپنا لباس خلافت پہنا، منبر پر آیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے اہل شام، تمہیں بہت بشارت ہو کہ ہم حق اور دین کے ناصر ہیں اور خیر و سعادت ہم ہی ہیں۔ جان لو کہ عنقریب میرے اور اہل عراق کے درمیان جنگ ہوگی، کیونکہ میں نے پچھلی رات خواب دیکھا ہے کہ میرے اور اہل عراق کے درمیان خون کی ندی بہہ رہی ہے۔ میں اس ندی کو عبور کرنا چاہتا تھا، مگر عبیداللہ ابن زیاد آگے لگا اور اس ندی کو عبور کر گیا۔ اکابرین شام نے کہا کہ اے امیر، ہم سب جنگ کے لیے تیار ہیں، تمہارے حکم کے تابع ہیں، جس طرف اور جب حکم کرو گے ہم اس طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اہل عراق ہمیں جانتے ہیں کہ جو تلواریں صفین میں چلی تھیں وہی تلواریں آج بھی ہمارے پاس ہیں اور وہی حوصلے بھی۔ یزید نے کہا، مجھے اپنی جان کی قسم کہ میں نے اپنے تمام امور تمہارے سروں پر سے اٹھا لیے ہیں۔ میرا باپ تمہارے اوپر مہربان اور شفیق تھا، اور اب عرب میں میرے باپ سے زیادہ کوئی صحیح مروت والا اور بزرگوار نہ تھا۔ وہ بلاغت کا بادشاہ تھا، اس کی بات میں کبھی لکنت نہ تھی اور آخر دم تک وہ ایسا ہی رہا۔ تو لوگوں کے مجمع میں ایک شخص نے آواز دی، اے دشمن خدا، خدا تجھ پر لعنت کرے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ ہرگز تمہارا باپ ان اوصاف کا حامل نہ تھا، کیوں کہ یہ سارے اوصاف تو پیغمبر خدا اور ان کی آل کے ہیں۔ تیرا خاندان تو ان اوصاف سے آشنا تک نہیں۔ لوگوں نے جب اس شخص کی باتیں سنی تو غصہ ہو گئے اور اس شخص کو مارنے کے لیے لپٹے، تو اس نے وہاں سے جا کر اپنی جان بچانا ہی مناسب سمجھا۔ لوگوں نے اس کا کافی پیچھا کیا لیکن نہ ڈھونڈ سکے، تو یزید کے دوست مسمی عطائی ابن ابی سفین نے اٹھ کر کہا، اے امیر، آپ دشمنوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، مطمئن رہیں کہ خدا نے تمہیں باپ کے بعد خلافت عطا کی ہے، تم ہی ہمارے خلیفہ ہو اور تو اس سے بہتر ہمارے لیے اور کوئی نہیں۔ یزید نے اس کی تعریف کی، پھر اٹھا اور حمد و ثنا کے بعد رسول خدا پر درود بھیجا اور کہا، اے لوگو، معاویہ ایک بندہ تھا اور خدا نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اس کے بعد والے موجود ہیں اور رہیں گے، اگرچہ وہ ایسا خلیفہ نہ تھا کہ جس طرح اس سے پہلے تھے۔ میں اس کی تعریف نہیں کرتا کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے، اگر وہ اس کے گناہ معاف کرے تو اس کی رحمت سے بعید نہیں۔
آج میں خلیفہ ہوں، اپنے حق کے مطالبہ میں تقصیر نہیں کروں گا، اور جہاں تک ممکن ہوا خلافت کے امور کو عدل و انصاف کی راہ پر چل کر چلاؤں گا۔ پھر یزید بیٹھ گیا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی اور تجدید بیعت کی۔ پھر یزید نے تمام قبائل کے اکابرین کا شکریہ ادا کیا اور تمام چھوٹے بڑے قبائل کے لوگوں کو تحفے اور تحائف دیے۔ اس کے بعد یزید نے تمام اطراف کے اپنے حاکموں کو خطوط لکھے اور اپنی بیعت لینے کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، یزید نے جو خط حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کے نام لکھا، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اے ولید، معاویہ اللہ کے بندوں سے تھا، خدا نے اس کو اپنی روئے زمین کی خلافت دی، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ و جانشین بنایا۔ جب میرا خط تمہارے پاس پہنچے تو حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو، اور یاد رکھو کہ اس معاملے میں کوئی ڈھیل نہ کرنا۔ والسلام۔ جب ولید نے یزید کا خط پڑھا تو خوف زدہ ہو گیا۔ اس کو اس خط پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا تھا، تو اس مشکل وقت سے نجات کے لیے ولید نے مروان بن حکم سے مشورہ کیا کہ ان تینوں شخصوں سے بیعت کے متعلق سختی میں کیا مصلحت ہے۔ مروان نے کہا، مناسب یہ ہے کہ ان کو معاویہ کی موت کی خبر نہ دو، ان کو بلاؤ اور بیعت یزید کا مطالبہ کرو۔ اگر انہوں نے بیعت قبول کر لی تو ٹھیک، ورنہ ان تینوں شخصوں کو قتل کر دے، کیونکہ اگر وہ معاویہ کی موت سے باخبر ہو گئے تو مخالفت کے طبل بجا دیں گے اور عوام کو اپنی بیعت کے لیے بلائیں گے اور کام زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ البتہ عبداللہ ابن عمر کو مستثنیٰ کرو، کیونکہ وہ جنگ و جدال کے خلاف ہے اور وہ خلافت حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی خون ریزی نہیں کرے گا۔ پس مصلحت اسی میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو چھوڑو اور حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کو بلاؤ اور بیعت یزید کا مطالبہ کرو۔ اور تم بہتر جانتے ہو کہ حسین ابن علی کبھی بیعت نہیں کریں گے، اور بات بڑھ جائے گی اور خون ریزی تک پہنچے گی۔ اور خدا کی قسم، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو حسین ابن علی سے بیعت کا کبھی نہ کہتا، بلکہ سیدھا اس کی گردن اڑا دیتا، اور ایسا کرنے میں مجھے کچھ خوف نہ ہوتا۔ ولید نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گیا، پھر سر اٹھایا اور کہا کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا کہ میں آج فرزند رسول سے بیعت یزید کا مطالبہ کرتا۔ بہر صورت ولید نے حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کو دربار بلانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجا۔ اس نے مسجد میں امام حسین کو پیغام پہنچایا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے سپاہیوں کو کہا کہ تم جاؤ، میں خود ولید کے پاس آ جاؤں گا۔ ابن زبیر نے حسین سے کہا کہ اے فرزند رسول، کیا آپ جانتے ہیں کہ ولید نے ہمیں کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، معاویہ مر گیا ہے، ولید چاہتا ہے کہ لوگوں میں موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے بیعت لے، کیونکہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ معاویہ کے منبر سرنگوں ہے اور اس کے گھر میں آگ ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ معاویہ مر گیا ہے۔ ابن زبیر نے کہا کہ گمان تو میرا بھی یہی ہے، تو اب آپ کی کیا رائے ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر ضرور جاؤں گا۔ ابن زبیر نے کہا، میری جان آپ پر قربان، مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ امام نے کہا، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گا، باقی میرا خدا بہتر جانتا ہے۔
امام حسین علیہ السلام مسجد سے گھر آئے اور آپ نے جوانوں سے کہا کہ ولید نے مجھے دربار بلایا ہے، تم سب اپنی تلواریں اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ تم لوگ دروازے پر رکنا اور میں اندر جاؤں گا، اور اگر تم میری آواز کو اونچا سنو تو فوراً اندر آ جانا اور ان کے سر اڑا دینا۔ پھر امام حسین ولید کے پاس گئے۔ جب اندر پہنچے تو مروان بن حکم بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ امام نے فرمایا، مجھے کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ تو ولید نے معاویہ کی موت کی خبر دی تو امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا تو امام حسین نے کہا، تم مخفیانہ بیعت کیوں کر لے رہے ہو؟ بہتر ہے کہ تم کھلے عام بیعت لو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لہٰذا صبح ہوگی تو جو مناسب ہوگا ہم وہ کریں گے۔ مروان نے ولید سے سرگوشی کی اور کہا کہ خدا کی قسم، اگر حسین بغیر بیعت لیے چلے گئے تو پھر ان پر کبھی ہاتھ نہ ڈال سکو گے، اور جب تک قتل عام نہ ہو جائے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم ابھی حسین سے بیعت کا مطالبہ کرو، اور اگر کریں تو ٹھیک، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جلال سے کہا کہ اے اندھی آنکھ والی ماں کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا؟ تم میں ہے کسی کی جرت؟ امام نے ولید سے کہا کہ ہم پیغمبر خدا کی اہل بیت ہیں اور ملائکہ کے نزول کا محل ہے، اور تو چاہتا ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یزید فاسق و فاجر، شرابی اور عیاش ہے، اور ہم فرزند رسول ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور نماز میں ہم پر درود۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام اس سے پہلے کہ جوان اندر آتے باہر آئے اور ان کو ساتھ لے کر گھر واپس چلے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا، آج تم نے میرا کہنا نہیں مانا، اب تم کبھی حسین پر اپنا ہاتھ نہ ڈال سکو گے۔ ولید نے کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ تو میری اس بات کی وجہ سے ملامت کرتا ہے کہ میں فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کروں اور اپنے دین و دنیا اور آخرت کو برباد کروں، مجھ سے ایسا کبھی نہ ہوگا۔ ابھی ولید اور مروان کی باتیں ہو رہی تھی کہ شور و گل ہوا، اور مدینے والوں کا ایک گروہ ولید کے پاس آیا اور کہا کہ عبداللہ ابن متی کو کس جرم میں قید کیا ہے؟ ابھی حکم دو اور اسے آزاد کرو، ورنہ ہم خود اس کو زندان سے رہا کروا کے لے جائیں گے۔ ولید نے کہا کہ یزید سے حکم سے قید کیا ہے، اور مصلحت اسی میں ہے کہ آپ اور میں یزید کو خط لکھتے ہیں، جو اس نے جواب دیا اس پر عمل کریں گے۔ تو ابن متی کے رشتہ داروں نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ ہم خط کے آنے جانے تک انتظار کریں؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اور وہ سب مل کر خود زندان سے ابن متی کو لے کر چلے گئے۔ ولید کو بہت دکھ ہوا اور اپنی بے حرمتی محسوس کی، لیکن کسی مصلحت کی بنا پر خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گھر سے باہر آئے تاکہ باہر کے حالات کی خبر لیں۔ تو مروان نے راستے میں ملاقات کی تو اس نے کہا، اے ابا عبداللہ، میری نصیحت ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں تاکہ کوئی تکلیف اور مشقت نہ دیکھیں۔ تو امام حسین نے کہا، میں تیری اس نصیحت پر تیری مذمت نہیں کرتا، کیونکہ تجھ سے توقع ہی یہی ہے، کیونکہ تجھے خبر ہی نہیں کہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو رسول خدا نے تجھ پر لعنت کی ہے۔ مروان کو امام علیہ السلام کی باتوں کا بہت غصہ ہوا اور کہا
کہ خدا کی قسم میں تب تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا کہ جب تک یزید کی تم سے بیعت نہ لے لوں۔